الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. مجھے اس حدیث مبارکہ کا جو جز بیان کروں گا وہ جز صحیح معنی بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. میرے سامعین، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حب الوطن من الایمان. حب الوطن من الایمان، کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. کیا ہے؟ کہ اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنا من الایمان، ایمان کا حصہ ہے. میرے سامعین، دنیا کے تقریباً 250 سے زائد، کم و بیش 250 ملک ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر، ملک پاکستان پر بڑا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان میں پیدا کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھوں احسان ہیں کہ اس نے ہمیں وہ وطن دیا جو آزاد ہوا تھا. یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دن پیدا کیا ہو کہ جب ہم یہ ملک آزاد بھی نہ ہوا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ ملک عطا فرمایا کہ جس کا نظریہ بھی اسلامی نظریہ ہے. وہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور اس ملک کا مطلب بھی بہت آسان ہے اور بہت دلچسپ مطلب ہے کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور قانون ریاست بھی یہ ہوگا کہ محمد رسول اللہ. میرے سامنے پاکستان کو جب آزاد کیا تھا تو اس میں بھی علماء کرام تھے. علماء کرام نے اس کو آزاد کیا تھا. یہ ہمیں ملک آزاد علماء کرام نے کر کے دیا تھا. اور جنہوں نے آزاد کیا تھا ان کا ہم پر کروڑا احسان ہے کہ وہ کتنی انہوں نے قربانیاں دی تھی، کتنی قربانیاں دی تھی، لیکن آج ہمیں اس ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس ملک کے اندر دین کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. جو دین کی بات کرتا ہے اس کو جیل کے اندر پہنچا دیتے ہیں. کیا ملک اس وجہ سے بنا تھا؟ ہمارے کنز العلماء
مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ بات کی تھی اس کھلے آسمان میں کہ انہوں نے حق کی بات کی تھی، حق کہا تھا، کیونکہ ہم علماء اہل سنت، ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو زمین پر ہیں ان میں صرف اور صرف اگر معصوم ہیں تو وہ انبیاء ہیں، آسمانوں پر اگر معصوم ہیں تو وہ فرشتے ہیں، باقی اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہم ان کو لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں خربوں کو سلام کہتے ہیں، صرف اور صرف وہ حضور کی لخت جگر ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں، معصوم صرف اور صرف انبیاء کی ذات جو زمین پر ہے، جو آسمانوں پر ہے، ان میں سے صرف اور صرف فرشتے۔ ہمارے مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے صرف یہی کہا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا معصوم نہیں بلکہ محفوظ ہیں۔ انہوں نے بعد میں اپنے وہ الفاظ بھی دہرائے تھے، بھائی یہ میں نے جو کہا تھا یہ معصوم عن الخطا، خطا اجتہادی کہا تھا۔ انہوں نے بعد میں یہ الفاظ بھی دہرائے تھے کہ اس خطا سے مراد میرا خطا اجتہادی تھا، خطا لفظی نہیں تھا۔ تو اس کو اب اس نے حق کی بات کی تھی، اس نے بعد میں اپنے الفاظ بھی لے لیے تھے کہ بھئی میں اس کی جگہ یہ الفاظ رکھ رہا ہوں، حکومت کو یہ پیغام بھی دیا تھا، اور پھر جو ایمان کے لٹیرے زمین پر پھر رہے ہیں، پاکستان کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے، اسلام اور دین کو پاکستان سے مٹانے کے لیے پاکستان میں گھس آئے ہیں، یہ اہل تشیع حضرات، انہوں نے اس پر ایف آئی آریں کٹوائیں، انہیں جیل میں پہنچا دیا، اور اس کے بعد ہمارے قاری محمد زوار بہادر صاحب وہ بھی تھے، انہوں نے صرف یہی کہا تھا، جب انہوں نے 21 تاریخ کو ریلی نکالی تھی نا 21 کو، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم 25 کو پھر ریلی نکالیں گے تو اس کے اندر اس ریلی میں یہ جتنا ہجوم ہے اس سے بھی زیادہ ڈبل ہوگا، اور وہ ریلی ایسے بھی نہیں ہوگی، وہ ریلی ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے، اس ریلی کے اندر جو 25 تاریخ کو ریلی ہوگی، اگر ڈاکٹر صاحب کو رہا نہ کیا تو ہم جیلوں کے دروازے توڑ کر ڈاکٹر صاحب کو باہر لے آئیں گے۔ انہوں نے یہ بات کی تھی، اور انہوں نے اہل تشیع حضرات کو یہ کہا تھا کہ بی بی پاک تمہیں خود کافر کہہ گئی ہے، کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا تھا اس کے صرف اور صرف یہ الفاظ تھے، اس پر بھی ایف آئی آر کٹوائی گئی، اس پر بھی پرچے کیے گئے، اس کو بھی جیل کے اندر کیا گیا، اور اب جو نام نہاد ذاکر جاہل، ذاکر جو ہے اب یہ اہل تشیعوں کا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے کہ معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو کافر کہا ہے۔ جو مسلمان بھائی کو کافر کہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو صحابی کو، اور وہ صحابی جو خلیفہ اول ہیں، جو حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق ہوتے، جو حضور کو اتنا پیارا لگتا ہے اس کو جو کافر کہے تو پھر کیا اس کو جیل میں نہیں جانا چاہیے تھا؟ اب اس نے
حضرت ابوبکر صدیق کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر کہہ دیا تو اس کو جیل میں نہیں بھیجا گیا، بلکہ اس کے ساتھ حکومت نے ہیلپ یہ کی ہے کہ اس کو ملک سے فرار کر دیا گیا ہے۔ کیا ہمارا ملک اس وجہ سے بنا تھا؟ کیا ہمارا ملک اس لیے بنا تھا کہ اس میں دین کے لٹیرے، اسلام کے لٹیرے جو کچھ بھی مرضی ہے کرتے رہیں؟ اب 10 محرم الحرام جو 2020 والا گزرا ہے، اس میں کراچی کے اندر اہل تشیع حضرات نے معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ اور ایک صحابی کے بارے میں انہوں نے بکواسیں کی، کیا اس کے خلاف کوئی بھی FIR نہیں ہوگی؟ جو فریس کلب فیصلہ آباد میں معاذ اللہ 3 خلفاء کا انکار کیا گیا، کہ اس کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی FIR نہیں ہوگی اس کے حوالے سے؟ کیا حکومت سوئی پڑی ہے؟ اگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب باہر ہوتے تو ان کو دلائل دے چکے ہوتے، کیونکہ اشرف آصف جلالی صاحب ایک دلائل کے سمندر ہیں، دلائل کے سمندر، علم کے سمندر۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر اس پاکستان میں کوئی علم کا سمندر ہے تو وہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہے۔ اب ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، یا اس میں یا اگر مگر کچھ بھی نہیں چلے گا، اس میں جو حق پر ہے، میں کہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی حق پر ہیں، ہمارے قاری زوار بہادر صاحب بھی حق پر ہیں، آپ انہیں جلد از جلد رہا کریں۔ اور جو یہ ذاکرین آصف علوی کے نام پر آصف علوی، میں تو اس کو آصف علوی کہتا ہوں، یہ جو آصف علوی کہنے کے حقدار بھی نہیں ہے، اس کو آصف علوی کہا جائے۔ یہ جو اب حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفے کے بارے میں اس نے بکواس کی ہے، کیا اس کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا؟ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد پاکستان میں بلا کر اس کو جیل کے اندر کیا جائے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نام نہاد مسلمان کو، ذاکر اہل تشیعوں کے ذاکر آصف علوی کو جلد از جلد اس کو جیل میں بھیجا جائے، اس کو پھانسی دی جائے، تاکہ ایسے بعد میں یہ نکلنے چاہیے جو گستاخی کرتے ہیں۔ گستاخی رسول کی صرف اور صرف ایک سزا ہے، وہ کیا؟ وہ بچہ جانتا ہے کہ سر تن سے جدا۔ جو گستاخ رسول ہے اس کو پاکستان میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام، مفکر اسلام جیلوں کے اندر ہیں، آپ انہیں مہربانی فرمائیں، انہیں جلد از جلد رہائی کا ان کے لیے بندوبست کریں۔ میں